بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر اللہ جل شانہ کے فضل سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ جامع السنن الترمذی کے ابواب الاشربہ جلد ثانی میں آج ہمارا سبق نمبر 41 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی اختناس الاسقیۃ، یہ باب ہے برتن کے منہ سے پانی پینے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد روایتا، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، سفیان نے زہری سے، زہری نے عبید اللہ ابن عبداللہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کیا ہے انہ نہا عن اختناس الاسقیۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ پر منہ لگا کر پانی پینے سے منع کیا۔ اختناس الاسقیہ، الاسقیہ جس سے پانی پیا جاتا ہے، برتن ہو بڑا، مشکیزہ کوئی بھی چیز وہ ہو سکتی ہے۔ وفی الباب عن جابر و ابن عباس و ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں حضرت جابر، عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب الرخصۃ فی ذالک، یہ باب ہے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے کے جواز میں، یعنی اس میں رخصت کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عیسی بن عبد اللہ بن انیس عن ابیہ قال، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے عیسیٰ ابن عبداللہ ابن انیس سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الى قربۃ معلقۃ فخنسها ثم شرب من فیہا، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک لٹکتے ہوئے مشکیزے کے ساتھ کڑے ہو کر اس کے منہ سے پانی پی رہے تھے اور اس کے کنارے کو باہر کی طرف موڑ لیا، یعنی اس کے کنارے کو باہر کی طرف موڑ لیا۔ ثم شرب من فیہا، پھر اس سے پانی نوش کیا اس کے منہ کے ذریعے سے، جو اس کا دھیانہ تھا جہاں سے پانی نکل رہا تھا وہیں سے پانی پیا۔ وفی الباب عن ام سلیم، اس باب میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ ھذا حدیث لیس اسنادہ بصحیح، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ وعبداللہ ابن عمر یضعف من قبل حفظہ ولا ادری سمع من عیسیٰ ام لا، اور عبداللہ ابن عمر کے حافظہ کی وجہ سے تضعیف کی گئی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے عیسیٰ سے سنا بھی ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں، عبداللہ ابن عمر سے یہاں پر صحابی مراد نہیں ہے، یہ والا راوی مراد ہے یہاں پر۔ اس روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالکل ہے ہی نہیں۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن یزید بن جابر عن عبد الرحمن بن ابی عمرۃ عن جدتہ کبشہ قالت، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یزید ابن جابر سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابو عمرہ سے، انہوں نے اپنے دادی سے جن کا نام کبشہ ہے، قالت وہ فرماتی ہے دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشربا من فی قربۃ معلقۃ قائما فقمت الی فیہا فقطعتها۔ ان کی دادی حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور لٹکی ہوئی
مشک یا مشکیزہ سے کڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا. فقمت الی فیہا فقطعتہ، میں اس کڑی ہو گئی اور مشکیزے کے اس حصے کو کاٹ دیا جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لگ چکے تھے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. ویزید بن یزید، اس روایت میں یزید ابن جابر کا ذکر ہوا، تو وہ کون ہے؟ ہوا اخو عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر، وہ عبد الرحمن کا بھائی ہے. عبد الرحمن جو یزید کا بیٹا ہے اور وہ جابر کا ہے. وہ ہوا اقدم منہ موتا، اور یہ عبد الرحمن سے پہلے وفات پا چکے ہیں. جی اب آتے ہیں مسئلے کی طرف، باب کی طرف. اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باب کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم اور ادب سکھا رہے ہیں کہ جب تم پانی پیو تو کسی بڑے برتن کے منہ سے نہ پینا، کیونکہ بڑے برتن میں بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں، بہت سارے اس میں خطرات ہوتے ہیں. کئی دفعہ وہ کھلتا ہے، پھر کبھی کبھی کھلا بھی رہ جاتا ہے، تو بہت سارے مضرات کا اس میں خطرہ ہوتا ہے. تو اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس ممانعت کی علماء امت نے اس کے مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ شاید اس مشکیزے کے اندر یا دوسرے کسی بڑے برتن کے اندر موجودہ دور کے حساب سے، آپ کولر کہہ لیں پانی والا، یا دوسرا کوئی ہو جو سسٹم جہاں پر بھی ہو، تو شاید اس کے اندر کوئی کیڑا، کوئی بچھو، کوئی سانپ وغیرہ ہو، اور پانی پینے سے وہ خدا نخواستہ پینے والے کے پیٹ میں چلا نہ جائے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. دوسری وجہ ممانعت کی یہ ہے کہ پانی مشکیزے سے یا بڑے برتن سے ایک ساتھ آئے. اب وہ ظاہر سی بات ہے، جب بڑا برتن ہوتا ہے یا مشکیزہ ہوتا ہے تو اس میں پانی تیزی کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ آتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ پینے والے کے حلق میں پھنس جائے، جو موجب ہلاکت بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ایک ساتھ منہ میں پانی داخل ہونے سے خدا نخواستہ دل کی شریان بھی کٹ سکتی ہے. تو یہ بھی حکمت اس میں اور وجہ ہے ممانعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. تیسری وجہ یہاں پر علماء کرام نے یہ ذکر کی ہے کہ ممکن ہے کہ پینے والے کے منہ سے کچھ مواد نکل کر، جیسے پچھلے ابواب میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ پان والا ہو، نسوار والا ہو، یا منہ میں اس کے کوئی لقمہ وغیرہ کھانے کی کوئی چیز ہو، تو جب یہ بڑے برتن سے پانی پیے گا تو ہو سکتا ہے وہ چیزیں نکل کر اس بڑے برتن میں، مشکیزے میں چلی جائے، تو پانی کے خراب ہونے کا، اس کے فساد کا سبب بنے گا. اور بعض اوقات ہو بھی سکتا ہے کہ اس کے منہ سے تھوک نکل کر اس میں چلا جائے، جس سے اوروں کو تکلیف اور اذیت ملے گی، بلکہ گن بھی آتی ہے انسان کو، تو یہ دوسروں کی تکلیف اور اذیت کا سبب بھی بن سکتا ہے. اور چوتھی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منع فرمانا اس لیے ہے کہ اس مشکیزے کا منہ بڑا ہوتا ہے، تو منہ سے پانی پینے کی صورت میں سارا پانی وہ پینے والے کے اوپر گرے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے سارے کپڑے وہ گیلے ہو جائیں گے، اور دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ پانی بھی بہت سارا وہ ضائع ہو جائے گا. تو اس وجہ سے انہی وجوہات کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے یہ وجوہات تحریر فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت اس لیے فرمائی ہے. اب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس طرح پانی پینے کے بارے میں علماء امت کا اجماع ہے کہ ایسا کرنا کراہت تنزیہی سے خالی نہیں. کسی بڑے برتن سے منہ کے ذریعے سے اس کے منہ کے اوپر منہ رکھ کر پانی پینا مطلب مکروہ تنزیہی ہے، کراہت تنزیہی سے یہ بات خالی نہیں. مگر ان کا یہ دعویٰ، یہ اجماع والا، یہ درست نہیں. کیونکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کو جائز کہتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ میرے پاس منع کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی روایت میں اس طرح پینے سے منع فرمایا. ہو سکتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو یہ روایت نہ پہنچی ہو اور آپ نے اس کو بلا کراہت اس کو جائز کہا ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بسا اوقات انسان کے علم میں کوئی چیز نہیں ہوتی تو عدم علم کسی شے کے عدم پر وہ دلالت نہیں کرتی. یہ اگلے باب میں ایک روایت گزری اس کی طرف چلتے ہیں. حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی یہ روایت کہ یہاں پر وہ فرماتی ہے فقمت الی فیہا فقطعتہ، کہ میں کڑی ہو گئی اور میں نے اس کو کاٹا، اس جگہ کو کاٹا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک رکھ کر پانی پیا تھا. اب حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا کرنا تبرک کے لیے تھا کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لگا ہوا ہے وہ بابرکت ہے. اس کو کہتے ہیں تبرک بآثار الصالحین. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ تبرک بآثار الصالحین ایک جائز عمل ہے، اور اس مسئلے پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، جن میں سے بعض امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل میں ذکر فرمائے ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپس میں ان کو بانٹ لیا، اپنے پاس رکھ لیا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتے ہیں کہ ان کے پاس وہ بال ہمیشہ رہا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ٹوپی میں رکھ لیے تھے، اور جس جہاد میں بھی جاتے کہا کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے پتہ وہ نصیب فرمائے گا. وہ بہرحال تو یہ ان کا عمل تھا. اب اس باب سے جواز معلوم ہوتا ہے، ما قبل باب سے عدم جواز. تو تطبیق بین الروایتین کی کیا صورت ہوگی، یعنی دونوں ابواب میں تطبیق لائیں گے تاکہ روایات پر عمل ہو سکے. تو محدثین حضرات نے اس کے لیے کئی وجوہات تحریر کی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے، علامہ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے تحت یا حالت جنگ یا کسی جگہ میں چھوٹے برتن کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا ہو کہ مشکیزے سے پانی پیا ہو یا بڑے برتن سے. مگر مشکیزے سے اب ظاہر سی بات ہے جب چھوٹا برتن نہ ہو تو کسی اور چیز میں پانی لینے کس چیز کے ذریعے سے لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پانی اس سے پیا ہے. دوسری وجہ علماء کرام نے لکھی ہے، محدثین نے، کہ شاید منع بڑے برتن یا مشکیزے سے پینے کے بارے میں ہے اور جواز چھوٹے مشکیزے یا برتن کے بارے میں ہے. تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے پیا ہو وہ چھوٹا تھا. تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ صرف بیان جواز کے لیے تھا، باقی اصل مسئلہ کراہت کا وہ ہو سکتا ہے، اور اسی قول کو علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے. چوتھا قول اس میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے ایسا عمل کیا ہو کہ مشک اب اوپر لٹکا ہوا تھا، دونوں روایات میں یہی آیا ہوا ہے، تو اس کا پانی دوسرے برتن میں ڈالنا وہ مشکل تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے مشک کے وہ مشکیزے کے منہ سے پانی پیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو برتن معلق ہو، لٹکا ہوا ہو، اور اس سے پانی دوسرے چھوٹے برتن میں ڈالنا مشکل ہو، تو اسی کے ذریعے سے پانی پینا اس میں رخصت اور جواز قدر موجود ہے. باقی اگر برتن نیچے ہوں آس پاس ہو تو پھر اس صورت میں یہ مکروہ ہی ہوگا. اور پانچویں اور آخری وجہ محدثین حضرات نے یہ ذکر کی ہے کہ شاید یہ دوسرے باب کی یہ والی روایات پہلی باب کی روایات کے لیے ناسخ ہو، یعنی منع کرنے کا حکم اس باب الرخصت فی ذالک اس کے روایات کے ذریعے سے ما قبل والی روایات وہ اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. تو اس میں یہ احتمال بھی وہ اپنی جگہ باقی ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگلا درس ہمارا ابواب الاشربہ کا آخری درس اور آخری سبق ہوگا، تو زندگی رہی تو اس میں آپ حضرات کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.